چلیں، ہم نے کل ترجمہ جہاں تک کر لیا تھا، پوری وہاں تک ہماری تفسیر نہیں ہوئی تھی، تو پہلے ہم وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے ترجمہ کریں گے۔ بتائیے ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ 108، ٹھیک ہے، آیت 108 تک ہم نے کر لیا تھا۔ اب اللہ کا نام لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ دعا کریں۔ اور تعاوذ میں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں؟ شیطان کیا کیا حملے کرے گا؟ نیند اور بوریت اور بیزاری اور اریٹیشن اور غلط فہمیاں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور رب اشرح لی صدری کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے، حق کی بات کریں بس، کہ اللہ تعالیٰ جو بات صحیح اگر جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور مجھ کو عمل کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ اگر جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کوئی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ بولنے والے کی اصلاح کر دے، اللہ اس کا سینہ کھول دے، رائٹ۔ تو لہٰذا یہ معمولی علم نہیں ہے جو میں اور آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں بڑی بڑی قدر ہے۔ صرف اس لیے کہ دنیا میں ہمیں سونے میں تولا نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سونے سے کم قیمتی ہے، سونا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ گولڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تو کچھ نہیں جو کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بہت دل سے دعا مانگنی چاہیے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، صرف لپ سروس نہیں ہے۔ چلیے جی، اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو درود جب بھیجتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم، تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ویسے ہی فرشتوں نے ہم کو گھیرا ہوا ہے الحمدللہ، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر چھائی ہوئی ہے، یہ سب حدیث میں مضمون آتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ اہل کتاب کا کچھ ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب خطاب جو ہے وہ اس کا رخ اہل کتاب کی طرف بھی ہے بیچ بیچ میں، اور مسلمانوں سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بھولا ہوتا ہے، ٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہم نے بات کری کہ مومن کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ پیسفل انسان ہوتا ہے، وہ ایجیٹیٹڈ نہیں ہوتا، ہائپر نہیں ہوتا۔ جب ہم منافق کے بارے میں بات کر رہے تھے وہاں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بدگمانیاں کرتے پھریں، ہم لوگوں کو سیکنڈ گیس کرتے پھریں، اور اس کو بھی ایک رول بنا لیں زندگی کا کہ کسی کو مجھے سیکنڈ گیس نہیں کرنا، مجھ کو لوگوں کو فیس ویلیو پر لینا ہے۔ تو چونکہ مومن ہوتا بڑا بھولا ہے، ٹرسٹنگ ہوتا ہے، یہ تھیم چلتی چلی آ رہی ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ اپنی سادگی کی وجہ سے وہ لوگوں پر اعتماد کر بیٹھتے تھے، ایسے لوگوں پہ اعتماد کر بیٹھتے تھے جو اعتماد کے قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سکھا بھی دیا کہ ذرا ہوشیار بھی رہنا ہے تم کو۔ تو بھولا ہونے کا مطلب بے وقوف نہیں ہے، بلکہ بھولپن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کسی کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس میں حکمت ہونی چاہیے، ہوشیاری ہونی چاہیے، عقل مندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائے، غلط انفلوئنسز اپنے اوپر نہ پڑنے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قول منسوب کیا جاتا ہے کہ فاختہ کی طرح بے ضرر، بالکل معصوم، جیسے فاختہ ہوتی نا، فاختہ تو مثال ہے معصومیت ہی، ہم کہتے ہیں نا معصوم چڑیا، تو فاختہ کی طرح بے ضرر لیکن سانپ کی طرح ہوشیار اتنا ہونا چاہیے انسان کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ کسی سے ایک دفعہ تجربہ ہو گیا، تب یہ بھولپن یہ نہیں ہے کہ پھر بھروسہ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ایک دفعہ دغا دے چکا۔ تو بدگمانی مت کرو لیکن اصل دشمن کو پہچانو، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ تو چونکہ اہل کتاب کا جو ایک ملمہ چڑھا ہوا کردار تھا مسلمانوں کے سامنے،
جو ان کے اوپر جو کاسٹیومز چڑھے ہوئے تھے وہ بڑے بنائن، بڑے سویٹ، بڑے سنسیئر قسم کے تھے. خاص طور پہ اہل کتاب کے علماء نے جو اپنے اوپر ونیئر چڑھایا ہوا تھا، جو غلاف چڑھایا ہوا تھا، وہ بڑی خیر خواہی کا چڑھایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ تم یہاں پر ہوشیار رہنا، یہ بڑا سلپری سلوپ ہے. اور اللہ اگر کسی کے بارے میں بتا رہا ہے تو اللہ کا علم گمان پر ہے یا یقین پر؟ یقین پر ہے. اللہ سب جانتا ہے، اس کو ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. وہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی، چہرہ بھی دیکھتا ہے، دل بھی. علیم بذات صدور ہے. اللہ تعالیٰ کو سارے کمبینیشنز پتہ ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اگر آج یہ ہوگا تو کل کیا ہو سکتا تھا. ساری پاسبلٹیز اللہ کے علم میں ہیں. تو اللہ مشورہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ دیکھو سنبھل کے ہوشیار ہو کے رہنا، ہر ایک سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا. گہری دوستی ہر ایک سے نہیں ہوتی، بلکہ ایکوینٹنسشپ ہوتی ہے، ہیلو ہائی جس کو ہم کہیں، جان پہچان رکھنی چاہیے. لیکن جہاں تک اعتماد کا معاملہ ہے، ٹرسٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس میں انسان کو نارملی بھی بڑا محتاط ہونا چاہیے. تو چونکہ اہل کتاب سے بڑے سماجی، معاشرتی، معاشی روابط تھے، سوشل اور بزنس ٹائز تھے مدینہ کے مسلمانوں کے، تو ذرا ان سے کہا جا رہا ہے کہ بس ایک فارمل ہی رہنا، تم ان سے بہت زیادہ ان کو دین کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں کرنا. تو ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اہل کتاب کا ذکر آئے گا کہ ان سے دوستیاں نہیں کرنا، ان کے بارے میں ہوشیار رہنا، اس میں بات ہی ہوتی ہے دین کی، دین کے بارے میں، کہ دین کے معاملے میں ہوشیار رہنا. تو یہاں دین ہی کا ذکر ہے. فرمایا آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. یہ بات یہاں پر کی گئی ہے کہ دیکھو دین کا معاملہ ہے، یعنی کہ چونکہ ان کو خود اپنی شریعت پسند نہیں آئی، جو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے سمجھا دیا کہ ہمیشہ ان کے اندر بغاوت رہی، شریعت پر عمل کرنا ان کو بڑا بھاری لگا، بلکہ بیکار لگا، بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو لگا کہ کیا فائدہ ہے شریعت پہ عمل کرنے کا. تو وہی چیز وہ تمہارے اندر بھی پیدا کریں گے، وہ تمہارے اندر بھی یہی اسکیپٹسزم پیدا کریں گے، اور اس کی بڑی بڑی ٹیکنیکس ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ارتداد ہوتا ہے، اپوسٹسی ہوتی ہے، یہ ہے بڑی خطرناک چیز، اور یہ بڑے سٹل طریقے سے ہوتی ہے. کوئی مومن ایک دن میں منافق نہیں بنتا، کوئی مومن ایک دن میں کافر نہیں بنتا. یہ مسلسل سلو پوائزننگ ہوتی رہتی ہے، مسلسل جو ہے وہ ایک طرح کا سمجھے کہ پروپیگنڈا ہے جو کانوں پر پڑتا رہتا ہے. آج فلاں نے یہ کتاب لکھ دی، اچھا اس میں یہ لکھا ہے. آج فلاں نے یہ اسپیچ دے دی، اس کی وہ جو ہے وہ کلپ لانچ ہو گئی ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ فلاں اتنا بڑا سائنٹسٹ، اس کا تو یہ خیال ہے کہ اللہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. وہ اتنا پڑھا لکھا انسان، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، سیلف کریٹڈ ہے، کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں کانوں پہ پڑتی رہتی ہیں، پڑتی رہتی ہیں، پڑتی رہتی ہیں انسان کے، اور انسان اندر ہی اندر ایمان کھوتا رہتا ہے، کھوتا رہتا ہے، کھوتا رہتا ہے. اس کا ایمان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک سٹیج آتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہوتا ہے، نہ کفر، کچھ نہیں. اور پھر کیا بن جاتے ہیں؟ اے ریلیجس. کہتے ہیں ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے، وی بلیو ان گاڈ، لیکن ریلیجن کوئی نہیں ہے ہمارا. یہ کہنا کہ وی بلیو ان گاڈ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن کسی دین کو نہیں مانتے، ایسا اللہ کو ماننا بے معنی ماننا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ کہنا کہ اللہ کو مانتے ہیں، ریلیجن کو نہیں مانتے، بیکار کی باتیں ہیں. ہم نے بات کی تھی قرآن اللہ کو منوانے تھوڑی آیا ہے، قرآن تو آیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کی بات مانو. تو وہ دین کے بارے میں غلط فہمیاں، ایک پوائزن جاتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دین کے بارے میں فخر محسوس نہیں کرتا.
تو یہ یردونکم کی بات ہے کہ تم کو لوٹا لے جائیں تمہارے دین سے کافر ہوتے ہوئے، تو یہ کوئی کھڑے ہو کے نہیں اعلان کر دیتا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں کافر ہو گیا. یہ سارا معاملہ اندرونی ہوتا ہے، اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے. اپنے دین پہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ شک. تو ہم پروسیس ڈسکس کر رہے ہیں کہ ارتداد ہوتا کیسے. ردہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لوٹنا، ردہ یا ردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا. تو جو اللہ نے مقام دیا ہے ایمان والا، اس مقام کو کھوتا کیسے ہے کوئی مومن؟ پہلے شک پیدا ہوتا ہے، شبہات آتے ہیں، ان کے جواب نہیں ملتے. جواب کون دے سکتا ہے شبہات کے؟ علماء. وہ ایکسیسیبل ہوں گے تو وہ جواب دیں گے. جب علماء اپنے آپ کو اپنے آئیوری ٹاور کے اندر بند کر کے بٹھا دیں گے اور نہ بات کریں گے لوگوں سے، نہ علم ان تک پہنچائیں گے، نہ ان کی کوئریز کو ہینڈل کریں گے، نہ ان کے سوالات کا جواب دینا پسند کریں گے، تو وہ کہاں جائیں گے پھر لوگ؟ شبہات ان کے پلتے رہتے ہیں، بنائن ہوتے ہیں، میلیگننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اینٹی وینم تو مل نہیں رہا، صرف پوائزن آ رہا ہے، وینم ہی وینم ہے، نو اینٹی وینم. ارد گرد پوچھنا شروع کرتے ہیں، ارد گرد لوگ سارے ایسے کے ایسے ہیں. پھر وہ جاتے ہیں گوگل کے اوپر، یا وہ جاتے ہیں ویکیپیڈیا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وہاں تو آپ کو ہر قسم کے جوابات مل جائیں گے، کوئی کلیئرٹی نہیں آتی انسان کے پاس. اس کے بعد اسلام سکسیس سٹوری نہیں ہے. آج کل کے دور میں بات ہم کریں کہ دیر از نو سکسیس، اور بہت ضروری ہے اسلام کے ساتھ سکسیس کو اٹیچ کرنا، بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے سکسیس سٹوری. اب وہ نظر نہیں آ رہی. پھر جو دین پر چلنے والے ہیں ان کا اخلاق کردار اچھا نہیں لگ رہا، وعدے نہیں پورے کر رہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کاغذ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، سڑک پر چلتے چلتے سڑک پر پھینک دیا. تو یہ کردار جب دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کا، اور ڈاؤٹس آتے ہیں دماغ میں ان کے. تو یہ ساری چیزیں مل کر، اور ہر طرف سے وہ سارا جو مواد ان کو مل رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دین چھوڑ کے اور دین پر عمل نہ کر کے کسی کا کیا بگڑا. آپ کبھی بچوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں میرا فلاں دوست ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ ٹاپ کرتا ہے، وہ تو ہر وقت پوری رات پارٹیز کرتے رہتے ہیں، اور وہ تو مثال کے طور پہ ہیڈ بوائے ہیں، ہیڈ گرل ہیں، مجھ کو نہیں پتہ جو بھی ٹرمینالوجی، یعنی کہ سکسیس کی بات. یا فلاں میرا کولیگ ہے اور وہ تو ترقی پہ ترقی اس کی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دین پر عمل نہ کرنے سے کسی کی دنیا نہیں بگڑ رہی. تو کہتے ہیں کہ ہم بھی چھوڑ کے دیکھتے ہیں دنیا. شیطان خیال ڈالتا ہے کہ تمہارا دین روک رہا ہے دراصل تم کو، تم دین تو چھوڑو، پھر دیکھو تم کتنے ٹاپ پہ جاتے ہو. اور پھر سو افسوس کی بات یہ کہ جو دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں وہی رول ماڈلز بنے ہوئے ہیں. اور دین سے مطلب اسلام نہیں، وہ لوگ جو نہ تورات کی شریعت کے پابند ہیں، جو نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پابند ہیں. کوئی کسی دین کی پابندی نہیں کر رہے، کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا کتنا مزہ ہے ان کا، اور ان کو رول ماڈل بھی بنایا ہوا ہے، بڑی ان کی عزت کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی زبردستی پکڑ دھکڑ کر نہیں کوئی کسی کو کہہ رہا کہ تم کلمہ کفر پڑھو، لیکن یہ پروپیگنڈا چاروں طرف ہے. تو میں اور آپ کیوں بیٹھی ہیں یہاں پر آ کر؟ اسی فتنے کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرنی ہے مجھ کو اور آپ کو. اور یہ آج کا فتنہ ارتداد آج بہت زور و شور سے ہے. ہماری نئی نسل تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف سے بدگمان، نہ صرف بدگمان ہو رہی ہے، اس کو وہ ان نیسیسری سمجھ رہے ہیں. زیادہ جو خطرناک بات ہے، وہ بچے ہمارے یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ بچائے، وہ کہتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، بس بی اے گڈ ہیومن بینگ. یہ باتیں ہم سنتے ہیں. جی ہاں، تو مجھے اور آپ کو اس وقت شدید علم کی ضرورت ہے، اور اویلیبل ہونے کی ضرورت ہے، اور سوالات کے جواب دینے کے قابل بننے کی ضرورت ہے. اسی لیے ٹیچر بننا ہے مجھ کو اور آپ کو. کوئی آئے سوال کرے کچھ پوچھے، تو پہلے جب سوال کیے جاتے تھے تو ان کو ڈانٹ ٹپٹ کے چپ کرا دیا جاتا تھا. مجھ کو اپنا یاد ہے، جب کتنے ہی سال پہلے کی بات ہے، خود میری عمر اپنی بہت کم تھی اس وقت، مجھے قرآن میں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا تھا،
لیکن صرف سنا تھا کنیزوں کے بارے میں. اور ایک ہماری جاننے والی تھیں بہت ریلیجس خاندان کی, اور ان کا پورا بھائی شوہر وہ خود انتہائی دیندار. ان سے پوچھا کہ کنیزوں کا کیا معاملہ ہے. اس کا جو ریئیکشن آیا کہ ینگ ان میرڈ لڑکیوں کو ایسا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے آخر. یہ سوال آیا کیسے ذہن کے اندر, پوچھا کیوں اس کے بارے میں, یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. تو مجھے بتائیں کہ وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ سوالات کے جواب مل گئے, ہر ایک کو تو نہیں ملتے. مجھے بتائیں ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا علم والے کا؟ جی, اس کو بے حیائی قرار دے دیا, اس کو یہ کہہ دیا کہ کیا بے شرمی کی باتیں ہیں, اس کو یہ کہہ دیا کہ سوچا بھی تم نے کیوں. تو یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا مجھے بتائیں, کہ یہ تو کوئی کنڈیوسو نہیں ہے ایٹیٹیوڈ. تو دین کے معاملے میں کوئی اگر سوال ہم سے پوچھتا ہے تو بہت ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دینا ہے, فتوے نہیں لگانے کہ کافر ہو گئے ہو تم تو امریکہ میں رہ کے بالکل امریکن بن گئے ہو. اس سے بڑی تو گالی اماؤں کو کوئی آتی نہیں. اس سے مجھے بتائیں ہوگا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ اسلام صرف جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر ہے, بس دنیا میں اور کہیں نہیں ہے؟ تو اول تو یہ باتیں کرنی ہم چھوڑیں اور ہم اسلام کو علاقے سے جوڑنا چھوڑ دیں کہ پاکستان میں رہتے تو ایسے تھوڑی ہوتے, یہ تو وہاں جا کر ایسے ہو گئے. مکے میں لوگ رہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے, حقیقت ہے یہ. اور دنیا کے کسی کونے خدرے میں ہوتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کو آسانی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں وہ ان کو رخصتیں بتانی ہیں, اور جو فرائض اللہ نے بتا دیے ہیں ان میں ہرگز کمپرومائز نہیں کرنا, بتا دینا ہے ان کو. اور کیسے بتانا ہے؟ پرسنل اگزامپل سے, بہترین اخلاق کے ساتھ. اس کا آگے ذکر ابھی آ جائے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا, اور صرف آج کے دور کا نہیں ہے. قرآن کب نازل ہوا تھا؟ آج 1450 سال گزر گئے ہیں تقریباً. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ایک تو قرآن کا انصاف دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ وَدَّ أَهْلُ الْكِتاب, چاہتے ہیں اہل کتاب. کیا کہا؟ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتاب. سارے کے سارے نہیں ایسے, ان کے اچھے بھی ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا مشن ویژن یہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد وہ کافر بنا دیں. تو یہ آج کا فتنہ بہت بڑا ہے. یہ تو اس وقت, یہ کم کون ہے؟ یردونکم, کہ وہ لوٹا دیں تم کو. یردونا کون ہے؟ یردونا والے کون ہیں؟ اہل کتاب. اور یہ کم کون ہے؟ اور کون مسلمان سامنے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں؟ صحابہ. صحابہ کی بات ہے, ان کو وارن کیا جا رہا ہے. اور میں اور آپ کہتے ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہتے ہیں آج یہ ہو گیا, آج کا دور کیسا آ گیا, آج کا دور ویسا آ گیا. یہ تو اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں, اور پھر یہ خطرہ فتنہ موجود ہے کہ وہ اپوسٹیٹ ہو سکتے ہیں, کوئی ان میں سے دین چھوڑ سکتا ہے. تو یہ آج کوئی نیا خطرہ نہیں پیدا ہوا. کوئی ایشو ایسا نہیں آپ کو ملے گا دین سے ریلیٹڈ جس کا کہ ہمیں قرآن حدیث میں کوئی نہ کوئی انڈیکیشن, کوئی جواب نہ مل جائے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم, اپنے نفس کی حسد کی بنا پر ان کی یہ خواہش ہے. اب یہ حسد کا جو ذکر آ رہا ہے یہ عوام کی بات نہیں ہے, اہل کتاب کے عوام کی بات نہیں ہے, یہ ان کے علماء کی بات ہے, اہل کتاب کے علماء. اور خاص طور پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی علماء یا عیسائی علماء موجود تھے, ان کو جیلیسی تھی اسلام سے. آج تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. دیکھیں آج ہمارے لیے دین کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. آج تو شاید لوگوں کو ہنسی آئے سوچ کے کہ پریکٹسنگ مسلم سے کوئی جیلس ہوتا ہے. نارملی کیا دیکھتے ہیں؟ پریکٹسنگ مسلمس پہ رش کیا جاتا ہے کہ ترس کھایا جاتا ہے؟ ترس کھایا جاتا ہے نا, الٹی بات ہے بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آنر تھا اس زمانے میں ٹو بی اے پریکٹسنگ مسلم, کہ لوگ جیلس ہوتے تھے کہ واو آئی ایم سو جیلس آف یو, تم کتنے پریکٹسنگ ہو. یہ ان کا معاملہ تھا. تو بھئی کیوں حسد کر رہے تھے؟ آ کے قبول کر لیتے اسلام, اس آنر میں شامل ہو جاتے. لیکن نہیں, ضد تھی نا, تکبر تھا, وہ جھکنے نہیں دیتا تھا. تو چاہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان نہ رہیں کسی طرح. تو یہ حسد والی بات بھی آج ہم بالکل ریلیٹ نہیں کر سکتے
کہ یہ آخر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا حسد کسی کو ہو سکتا ہے. آج اپنے بچوں کو ہم بتائیں تو ان کو سمجھ ہی نہ ہے ہم کہہ رہے ہیں. تو ہمیں پھر اس لیے کہ ہم نے تو کبھی کوئی آنر اٹیچ دیکھا ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ. اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلم کتنا آنریبل ہوتا ہوگا اس زمانے میں, کیا اس کی شان ہوتی ہوگی. اسلام کیا کامیابی سے کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. ہر میدان مار رہے تھے, جنگ ہوتی تھی تو جیتتے تھے, سیاست تھی تو جیتتے تھے, خاندان کا ادارہ تھا تو بڑا مضبوط اپنی جگہ, موریلٹی تھی تو آسمان کے اوپر, ٹرسٹ تھا آپس میں, پیار آپس میں, محبت آپس میں تو تھے وہ تو قابل رشک. اللہ ہمیں دوبارہ سے ایسا بنا دے کہ لوگ ہم پہ رشک کرنے لگ جائیں کہ واقعی انسان ہو تو مسلمان ہو. تو ان کو حسد تھا, من عندی انفسہم, اپنے نفسوں کے اندر ہی بڑا حسد رکھتے ہیں اے مسلمان تم سے, کہ خود تو ایمان نہیں لا رہے تکبر کی وجہ سے, لیکن جانتے ہیں کہ سراسر حق ہے. من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. تو کرنا یہ چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے, اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ مجھ کو بھی خیر عطا فرما. تو پتہ چلا حسد کرنے والا دوسرے کا خیر نہیں چھین سکتا, صرف خود کو محروم کر لیتا ہے. تو اگر ہمیں کسی کو دیکھ کر کبھی کوئی حسد محسوس ہو, اور ہم دیکھیں انسان ہے, دوسرے کی نعمت دیکھ رہے ہیں, اپنے پاس وہ نعمت نہیں ہے, ہو سکتا ہے کبھی حسد آ جائے, سچی بات ہے. تو علاج کیا ہے اس کا؟ بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں, جی ہاں. حسد کا کیا علاج ہے؟ حسد کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے اپنے لیے وہ خیر مانگیں کہ اللہ مجھ کو یہ خیر عطا کر دے جو اس کے پاس ہے. مانگیں اللہ سے, اور تقدیر پر راضی رہیں, تقدیر پہ. اور جب کسی محرومی کا احساس ہو, ہمیشہ یاد کر لیں کہ جنت میں کوئی محرومی نہیں ہونی انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھ کو بہت نوازے گا, یہ دنیا تو پھر ختم ہو جائے گی. انسان حسد اس سے کرے جس پر زوال نہیں آنا, جس پہ خود زوال آنا ہے اس سے کیا حسد کرنا. تو لہٰذا حسد سے بچنے کے طریقے بھی ہم سیکھتے جائیں, اسباق بھی نکالتے جائیں اپنے لیے, اور کانٹیکسٹ بھی دیکھتے جائیں کہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہے دراصل اہل کتاب میں سے بعض کا ایشو, تو لہٰذا تم ذرا کیئرفل رہنا. اچھا, کیئرفل رہنا اور کرنا کیا, یہ دیکھیں اس چیز نے مسلمانوں کو قابل رشک بنایا تھا, ان کی تربیت, تعمیر سیرت اور تعمیر کردار نے. انڈیویجولی ان کی ٹریننگ ہوئی تھی, تب کہیں جا کے کامیابیوں نے قدم چومے تھے. گھٹیا کردار, گھٹیا معاملات, گھٹیا ذہنیت, ہر وقت لڑنا, کلیش کرنا, شکایتیں کرنا, بھڑے جانا ایک دوسرے سے, کنسیٹڈ, اس سے تھوڑی کوئی تعمیر کردار یا تعمیر سیرت ہوتی ہے. تو کیا کہا کہ اہل کتاب کی حرکتیں پہچان لو, لیکن کیا کرو, فاعفو واصفحوا. اس کے جواب میں عفو اور درگزر سے کام لو. عفو اور درگزر, فاعفو واصفحوا, اصلاح کا بہترین نسخہ. دوسرے کو ایکسپوز نہیں کرو. اور یہ صرف اسی کو اگر ہم لے لیں تو ہم انشاءاللہ تعالی بہترین مربی بن سکتے ہیں. مربی کیا؟ ٹریننگ کرنے والے. چاہے آپ ایک استاد ہوں, چاہے آپ ماں ہوں, یا کسی بھی درجے میں آپ کسی پوزیشن پر ہوں, ٹریننگ تو بہرحال تربیت تو کرنی ہوتی ہے. تو تربیت میں ایک جو اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کی حیا برقرار رکھی جائے. کیا ہے؟ جو غلطی کر رہا ہے اس کی حیا برقرار رکھی جائے. بہت سختی سے پکڑ کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ انسانوں میں ڈھٹائی آ جاتی ہے, اور یہ غلطی ماؤں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اپنے بچوں کو اتنی سختی کے ساتھ پکڑا کہ پھر وہ اور جم گئے, ان میں حیا اٹھ گئی, کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کریں, ہم تو ایسے ہی کریں گے اب. تو یہ تھوڑا سا انسان ذرا اپنے معاملات کو لے کے چلے, فاعفو واصفحوا, دیکھ کر ایسا بن جائے جیسے نہیں دیکھا, ٹالریٹ کر لے. حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ فرما دے, یعنی مہلت دو.
منافقین کے ضمن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مہلت دی تھی، تو اس سے کیا ہوا تھا؟ بہت سے منافق مومن بن گئے، سچے مخلص مومن بن گئے وہ منافق سے اپ گریڈ ہو کر۔ تو یہ نفاق کی بیماری کا اور یہ ارتداد کا علاج یہی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو یا اپنے خاندان میں یا جاننے والوں میں ہم کسی کو دین سے پیچھے ہٹتا دیکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ کہنا چاہیے کہ اچھا تم بتاؤ تو مسلمان ہو کہ نہیں، ایسے پوچھنا چاہیے؟ کبھی یہ غلطی نہ کریں، نیور۔ کبھی ان کو چیلنج کر کے مت پوچھے کہ تم بتاؤ مسلمان ہو بھی کہ نہیں ہو۔ اگر انہوں نے کہہ دیا نہیں تو جس نے یہ کنفیشن اگلوایا ہے نا ان سے، وہ خود بہت بڑا مجرم ہے کہ آپ نے کیوں کنفیس کرایا۔ پردہ ڈالیں، اچھا گمان رکھیں، کہتے رہیں نماز پڑھ لو، کہتے رہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے شیطان تم پہ آ گیا ہے، پیار کریں اور زیادہ ہمدردی کریں اور زیادہ کلوز کریں اپنے سے ان کو، اپنے خاندان والوں کو یا اپنے بچوں کو یا جاننے والوں کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بات کرنی چھوڑ دوں اس سے، ایسے نہیں معاملے چلتے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فاعفوا واصفحوا۔ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے، ہم اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا درگزر کرو، معاف کر دو، یہاں تک کہ انتظار کرو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کیا کہ ٹھیک ہے وہ پکے اپنے طریقوں پر پکے ہو جائیں گمراہی پر، یا وہ ہدایت پر آ جائیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کر سکتا ہے، اللہ بگڑے کو سنوار سکتا ہے۔ تمہیں فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کیا کرو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تم دیکھتے رہو، ٹالریٹ کرتے رہو۔ ہاں چیز کیا ہے، ٹالریٹ کرو، انڈیفرنٹ مت ہو جانا تم۔ ان کے ساتھ رہ کر یہ مت سوچنے لگنا کہ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، مسلمان ہو یا نہ ہو انسان کیا فرق پڑتا ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی حجاب کرتی ہے نہیں کرتی تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے تو بہت اچھے ہیں نا سبھی۔ یہ نہیں آنا چاہیے، نیور۔ ٹالرنس ہو، انڈیفرنس نہیں ہو۔ اور پھر اپنے آپ کو نہ بھول جائے، دوسروں کی فکر کرتے کرتے اوروں کے عیب اتنا مست نہ کر لیں، محو نہ کر لیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ تو اپنی تعمیر سیرت، اپنی تعمیر کردار، وہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وہ آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، گڑ گڑاؤ اللہ کے آگے۔ بہت فکر ہے خاندان والوں کی کہ پھسلے چلے جا رہے ہیں، اٹھو تہجد میں، چلو کرو سجدے اللہ کے آگے رات کو 2 بجے اور رو، دیکھتے ہیں کتنی جان نماز بھیگی۔ اتنی فکر اگر ہے، ہم تو اپنی ساری انرجی بول بول کے ہی نکال دیتے ہیں نا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بے حد فکر مند ہوں۔ اچھا اس کا مجھے بتائیں، اگر کوئی بیٹھ کے اس کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے میں بہت پریشان ہوں، میں بہت فکر مند ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت فکر مند ہوں، تو مجھے بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی فکر دور ہوتی ہے؟ جی اور بڑھے گی۔ یہ جو ہے نا سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے، جتنا اظہار کریں گے پریشانی کا اتنا اندر سے انگزائٹی بڑھے گی، لگے گا کہ حلق میں دل آ گیا ہے جیسے۔ ٹھنڈا کریں چیزوں کو، ہم رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، پہاڑ کا رائی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق، کہ میں قادر نہیں ہوں، حقیقت میں بہت سخت مجبور ہوں، اللہ لیکن تو مجبور نہیں ہے، اللہ تو قادر ہے، سارے انسانوں کے دل اللہ تیری انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے گھما دے۔ دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ دعائیں سیکھیں، مانگنا سیکھیں اور مانگیں، مناسب دعا مناسب جگہ مناسب مقام پہ مانگیں۔ تو نماز قائم کرو، اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ اس کے آگے، وآتوا الزکاۃ، اور اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ لوگ نماز پڑھنے والے بے حس پتھر ہوتے ہیں، نہیں، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھو معاشرے کے دبے پسے طبقوں کا کیا حال ہے، ہمدردی کرو، ان کی دعائیں لو، اپنے لیے دعائیں مانگو اور دوسروں کی دعائیں لینے والے بنو۔ اور ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ
کوشش کریں کہ کام ایسا کریں کہ کسی کے دل سے دعا نکلے میرے اور آپ کے لیے، یہ کوشش کریں. تو زکوٰۃ دینے والا دعائیں لینے والا ہوتا ہے، اور یہ دعائیں لینا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور یہ دعائیں کوئی مفت نہیں دیتا، آپ کچھ دیتے ہیں اس کو تو وہ بدلے میں دعا دیتا ہے، اور دعا سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. تو اپنی اگلی نسل کو بھی سکھائیں کہ دعا لینے والے بنو بیٹا، بزرگوں کی خدمت کرو، بڈھوں کے پاس جا کے بیٹھو، ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان سے محبت سے بات کر لو، اونچا سن رہے ہیں تو اونچا بول دو ذرا سا، وہ بھی صدقہ ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ ترجمہ پڑھتی ہیں، آپ کی آواز کس سے جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے، اللہ کرے اللہ آپ کو اجر دے اس کا بھی. تو آتو زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، یعنی مزاج دینے والا ہو. فرمائے وما تقدموا لانفسکم من خیر، تم جو بھی اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. سب اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے غائب ہوتا، اللہ کچھ نہیں بھولتا. تو اپنے آپ سے غافل مت ہونا. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اجر دینے کے لیے، جج کرنے کے لیے. تو مسلمان جو ہوتا ہے نیکیاں کرتا ہے، لیکن ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر. مسلمان کبھی نارسسسٹک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. خود پسند نہیں ہوتا، اپنے بارے میں اس کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں تو آف کورس آئی ایم دی بیسٹ، آف کورس. اور کتنا بیسٹ وہ کہتے ہیں نا آج کل بچے زیادہ بیسٹ. تو میں زیادہ بیسٹ، کتنا بیسٹ کہ بس جنت تو حق ہے میرا. آف کورس، اور کہاں جائیں گے جنت کے علاوہ؟ کوئی اور ہے آپشن؟ اچھا. تو بعض دفعہ تھوڑا بہت جب کوئی نیک کام کرتا ہے اس میں یہ خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے خود پسند لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کیا ہے یہاں پر، جس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہودی یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو جائے. فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں، بیکار کی باتیں ہیں. ایسے کوئی نہیں ہوتا، کہنے سے نہیں ہو جاتا کہ ہم جنتی ہیں. اور یہ یاد رکھیں، سبق میرے اور آپ کے لیے، کبھی اپنے بارے میں نہ کہیں میں جنتی ہوں، کبھی نہیں. نہ کسی دوسرے کے بارے میں کہیں وہ جنتی ہے، کبھی نہیں. ہمارا ایک اور پرابلم ہے یہ تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک یہودی نصارہ نہ ہو. اس سے ملتے جلتے حالات ہم دیکھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر مرنے والا جنت میں داخل ہو گیا. اب بعض دفعہ موت کے موقع پہ، جنازے کے موقع پہ باقاعدہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ جنت میں چلی گئیں، وہ جنت میں چلے گئے، یہ ہو گیا. کیسے پتہ؟ غیب کا علم ہے کسی کے پاس؟ تو پھر دعا کرنے کا فائدہ؟ اگر جنت میں کوئی چلا ہی گیا، اگر مجھ کو یقین ہے کہ میرے ابا جنت میں چلے گئے، میری دادی جنت میں چلی گئیں، تو میں دعائیں مغفرت کروں گی اپنے ابا کے لیے؟ بتائیں، میں دادی کے لیے کروں گی؟ اپنے تایا کے لیے کروں گی؟ میں تو نہیں کروں گی. میں کب کروں گی دعائیں مغفرت؟ جب مجھ کو فکر ہے ان کی کہ بھی ہوا کیا، تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں. دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کو بخشے. کبھی گمان نہ کریں اپنے بارے میں کوئی، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ وہ جنت میں چلے گئے. یہ ایٹیٹیوڈ مومن کا نہیں ہوتا. فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جنت میں چلے گئے؟ جبریل آئے ہیں وہی لے کے کیا؟ یا مردہ اٹھ کر آیا ہے قبر سے تم کو بتانے کہ میں جنت میں چلا گیا؟ نعوذ باللہ. تو کیسے پتہ چلا؟ تو لہٰذا غم کے موقع پر بھی الفاظ کے بارے میں محتاط رہیں. دعوے نہیں کر سکتا مومن کبھی بھی، اپنے لیے نہیں کر سکتا، دوسرے کے لیے کیا کرے گا؟ اگر مجھ کو اور آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اور آپ تو ہیں پکے جنتی، تو پھر تو غائب ہم سب، کل کوئی نہیں آنے والا.
ساری کوشش ساری محنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت خوشخبری سنا دے. اس کوشش میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اور کون جائے گا جنت میں؟ کون حقدار ہوگا؟ کون مستحق ہوگا؟ فرمایا بلا کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے, وہو محسن, اور وہ محسن ہو, فلہ اجرہ عند ربی, تو اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ہاں, جنت کی خواہش ہے تو 2 خوبیاں پیدا کر لو اپنے اندر. ایک اللہ کے ساتھ اخلاص, اسلم وجہہ للہ, اس نے تو اپنا چہرہ سپرد کر دیا اللہ کے لیے, اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو بیسکلی. اور نمبر 2, محسن بن جائے, شریعت کا اتباع کرنا, بہترین عمل کرنا. محسن ہے, کیسا محسن ہے؟ اذا وعد, جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وفا, پورا کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ, بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صدقہ, سچا ہوتا ہے, سچ بات بولتا ہے. اور کسی مرے ہوئے کے لیے کہنا کہ جنت میں چلے گئے, سچ بات ہے؟ سچ ہے؟ نہیں ہے ہرگز بھی. اور وَإِذَا عَمَلَ, عمل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انصفا, انصاف کرتا ہے. یہ ہے محسن, وعدہ کرے تو پورا کرے, بات کرے تو سچ بولے, اور عمل کرے تو انصاف کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ میں یہ خوبیاں پیدا فرما دے. چلیں تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے.